اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اصلاح کی فکر عطا فرمائے، تو اصلاح کی طرف سب سے پہلا قدم توبہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالی کے حضور حاضر ہو کر اپنے پچھلی زندگی کی تمام غلطیوں سے، تمام گناہوں سے توبہ کرے، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ توبہ کا دروازہ اس طرح کھول رکھا ہے کہ جب تک موت کی علامتیں سامنے نہ آ جائیں اس وقت تک یہ کھلا ہوا ہے، اور ہر شخص کو یہ صلاح عام ہے کہ وہ جب چاہے اپنی ساری پچھلی زندگی سے توبہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ توبہ کیا چیز ہے؟ علماء کرام نے قرآن و سنت کی روشنی میں توبہ کے لیے یہ فرمایا ہے کہ یہ 3 چیزوں کا نام ہے، یعنی 3 باتیں ہوں تو توبہ ہو جاتی ہے اور اس کے آثار بھی مرتب ہو جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ جو کچھ گناہ ہوئے ماضی میں، ان سب گناہوں پر شرمندگی ہو، آدمی شرمندہ ہو، ندامت ہو کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا یا مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، میں نے فلاں کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے خلاف کر لیا، اس پر دل سے ندامت ہو۔ اللہ بچائے جو بعض مرتبہ گناہ پر آدمی ڈھیٹ ہو جاتا ہے اور گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی گناہ کو گناہ سمجھے۔ اگر اس میں تعویل کرنے کی کوشش کرے کہ یہ گناہ نہیں ہے تو یہ بڑا خطرناک راستہ ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے توبہ کی تکمیل کے لیے کہ آدمی اپنی گناہ کو پر ندامت، دل سے ندامت، دل سے شرمندگی کہ ہائے مجھ سے یہ غلطی ہو گئی۔ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انما التوبۃ الندم، توبہ یہی ہے کہ آدمی سب سے پہلے شرمندگی محسوس کرے اپنے دل میں، دل سے نادم ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جس گناہ پر توبہ کر رہا ہے اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے، جس گناہ پر توبہ کر رہا ہے اسے فوراً چھوڑ دے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آئندہ کے لیے دل میں پکا ارادہ کر لے کہ میں آئندہ اس گناہ کے پاس نہیں جاؤں گا، دل میں پکا ارادہ کر لے، عزم جس کو کہتے ہیں، یہ عزم کر لے، پکا ارادہ کر لے کہ آئندہ میں کبھی بھی اس گناہ کے پاس بھی نہیں جاؤں گا۔ یہ تیسری چیز ہے۔ جب یہ 3 چیزیں مکمل ہو جاتی ہیں، ندامت، گناہ کو چھوڑ دینا، اور پھر آئندہ کے لیے یہ عزم کر لینا کہ میں یہ کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ میں آج کل کی مثال میں عرض کرتا ہوں کہ 2 قسم کے گناہ ایسے ہیں جس میں بہت زیادہ ابتلا ہے، ایک آنکھ کا گناہ اور ایک زبان کا گناہ۔ آنکھ کا گناہ یہ کہ آنکھ سے کوئی ایسی چیز دیکھے جس کے دیکھنے کو شریعت نے ناجائز قرار دیا، کسی نامحرم کو لذت لینے کے لیے اس کی طرف اپنی نگاہ ڈالے، تو یہ
ایسا گناہ ہے کہ جس میں بہت زیادہ ابتلا ہے، اور بسا اوقات انسان اپنے آپ پر قابو نہیں پا سکتا، اور وہ نگاہ کے کسی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگر بالفرض اس بات کا احساس ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے اور یہ ناجائز کام ہے، یہ اللہ تعالی کی دی ہوئی مشین ہے جو اللہ تعالی نے مجھے دی ہے آنکھ کی شکل میں، اس سے میں پتہ نہیں کتنے کام نکالتا ہوں، اور اگر ذرا دیر کے لیے بھی اس کی بینائی میں کمی آ جائے تو میں بے چین ہو جاتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دی ہے جائز چیزوں کو دیکھنے کے لیے۔ میں اس سرکاری مشین کو ایسی کام کے لیے استعمال کروں جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے رضا کے خلاف ہے، اس کے دیے ہوئے احکام کے خلاف ہے، تو یہ اتنی بڑی ناشکری ہے اس نعمت کی کہ جس سے بڑی ناشکری کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ تو اب اگر کوئی شخص اس میں مبتلا ہوا کسی وقت، تو اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ دل میں شرمندہ ہو کہ ہائے میں نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت کو غلط استعمال کیا، تو میں اس پر دل میں شرمندہ ہوں، نادم ہوں، یہ کام کرنے کا نہیں تھا، مجھ سے ہو گیا، اس کی ندامت دل میں پیدا ہو، پھر فوراً اس کو چھوڑ دے۔ یعنی اگر کسی وقت وہ مبتلا ہوا ہے اس گناہ کے اندر تو فوراً اس کو چھوڑ دے، اس نگاہ کو وہاں سے ہٹا لے۔ فوراً چھوڑنے کا معنی یہ ہے۔ تیسرا یہ کہ آئندہ کے لیے عزم کر لے کہ آئندہ میں کبھی انشاءاللہ اس گناہ میں مبتلا نہیں ہوں گا، میں یہ گناہ نہیں کروں گا، گناہ اپنے آنکھ کو محفوظ رکھوں گا، حفاظت کروں گا اپنے آنکھ کی۔ اسی طرح میں نے عرض کیا کہ جس میں بہت زیادہ ابتلا ہے زبان کا گناہ، جس میں سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ غیبت کا ہے، جس میں بہت زیادہ ابتلا ہے۔ کوئی مجلس مشکل سے خالی ہوتی ہوگی جس میں کبھی نہ کبھی کوئی کسی کی غیبت نہ ہو جائے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آدمی اس غیبت کو گناہ سمجھے۔ جب کسی کا ذکر کر رہا ہے، کسی بھی اپنے دوسرے دوست کا، بھائی کا، کسی غیر کا، تو اس کا ذکر کرتے ہوئے یہ خیال رکھے کہ یہ کہیں غیبت تو نہیں ہو رہی، اور جب خیال آ جائے کہ غیبت ہے تو فوراً اس پر نادم ہو، یہ تعویل نہ کرے۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بھئی کسی کی غیبت کی اور بجائے اس کے کہ اس کے اوپر دل میں شرمندگی ہوتی، ندامت ہوتی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا جذبہ پیدا ہوتا، اس کے بجائے آدمی یہ تعویل کرتا ہے کہ جی میں نے کون سی غلط بات کہی، میں تو اس کے منہ پہ کہہ دوں۔ حالانکہ اگر تم نے غلط بات نہیں کہی لیکن اس کے پیچھے ایسی بات کہی جو اگر اس کو پتہ چلے گا تو اس کو ناگوار ہوگا، چاہے وہ صحیح بھی ہو۔ کسی شخص کی کوئی غلطی بیان کی جا رہی ہے اور صحیح بیان کی جا رہی ہے، کوئی غلطی، وہ کوئی اس میں اس کے اوپر تہمت نہیں لگائی جا رہی ہے، بہتان نہیں لگایا جا رہا، حقیقت میں اس میں وہ برائی ہے، پھر بھی آپ کو لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے پیچھے اس کا ذکر کریں، اس برائی کا ذکر کریں۔ تو اب سب سے پہلے تو آدمی کو اس پر ندامت ہونی چاہیے۔ ندامت اسی وقت ہوگی جبکہ اس کو برا سمجھے کہ میں نے یہ جو بات کی ہے یہ غیبت تھی اور میں اس کو میرے منہ سے نکل گئی، تو اس کو برا سمجھے۔ اگر کوئی ٹوکے کہ بھائی یہ غیبت ہو رہی ہے، اس کو بند کر دو، اس کو ہر مسلمان کو چاہیے کہ اگر کسی مجلس میں کسی کی غیبت ہو رہی ہو تو دوسرے کو چاہیے کہ اس کو ٹوکے اور کہے کہ نہیں یہ غیبت کی بات ہے، اس کو چھوڑو۔ تو اس کے جواب میں اگر کوئی آدمی اپنی تعویل پیش کرنے لگے کہ نہیں جی میں تو جو بات کہہ رہا ہوں وہ سچی بات کہہ رہا ہوں، کوئی غلطی نہیں ہے، ارے بھائی غلط نہیں ہے لیکن
غیبت پھر بھی ہے تو اس پر ندامت ہونی چاہیے، اس پر شرمندگی ہونی چاہیے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی مانگنی چاہیے اور آئندہ کے لیے اس کو عزم کرنا چاہیے کہ آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دروازہ کھول رکھا ہے ہر وقت کہ یہ 3 کام کر لو، فوراً گناہ کو چھوڑ دو، فوراً اس کے اوپر ندامت کا، اپنے دل میں ندامت کا احساس پیدا کرو، اور دوسرے فوراً چھوڑ دو، تیسرے آئندہ کے لیے عزم کر لو کہ آئندہ نہیں کروں گا۔ اب یہ 3 کام جو ہیں ان میں سے 2 کام جو ہیں یہ تو ذرا بھی جس کے اندر تھوڑی سی اپنی اصلاح کی فکر ہوگی تو یہ 2 کام تو وہ کر ہی لے گا، اس میں اتنی زیادہ دشواری نہیں ہوتی۔ کیا؟ ندامت۔ ایک سچے مسلمان سے اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کو ندامت ضرور ہوتی ہے، اگر ندامت نہیں ہے تو اس کے معنی بالکل بے فکر ہے، بالکل غفلت میں ہے، اچھے برے کی کوئی تمیز نہیں ہے، سوچ ہی نہیں ہے اچھے برے کی، بلکہ بے فکر پھر رہا ہے۔ اللہ بچائے، یہ بہت بڑی خطرناک بات ہے۔ لیکن جب کسی کے دل میں فکر ہو تو ندامت تو ہو ہی جاتی ہے عام طور پر۔ اسی طرح اگر کوئی گناہ ہو گیا تو فوراً چھوڑ دینا بھی کچھ زیادہ مشکل نہیں ہوتا، فوراً چھوڑ دیا آدمی نے۔ لیکن تیسری چیز جو ہے کہ آئندہ کے لیے عزم کرنا، پکا ارادہ کرنا کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، اس میں بعض اوقات لوگوں کو دشواری محسوس ہوتی ہے، اور بعض اوقات انسان کو یہ شک رہتا ہے کہ میں نے یہ عزم کیا یا نہیں کیا۔ تو اس کو ذرا خوب سمجھ لینا چاہیے کہ عزم کرنے کے معنی یہ ہے کہ میں نے اپنی طرف سے پکا ارادہ کر لیا کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ بعض اوقات دل میں یہ وسوسہ رہتا ہے یا یہ خطرہ رہتا ہے کہ میں عزم تو کر رہا ہوں گناہ کے نہ کرنے کا، لیکن پتہ نہیں میں اس پر قائم رہ سکوں گا یا نہیں رہ سکوں گا، اس عزم پر کہیں میں پھسل نہ جاؤں، کہیں دوبارہ اسی میں گناہ میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ اس قسم کا جو خطرہ اور وسوسہ دل میں ہوتا ہے یہ توبہ کی تکمیل کے منافی نہیں ہے، یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ یعنی اپنی طرف سے ارادہ پکا ہے لیکن خطرہ بھی دل میں پیدا ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں میں اپنے اس پکے ارادے پر قائم رہ سکوں گا یا نہیں۔ تو یہ جو خطرہ دل میں ہو رہا ہے، اس خطرے کی وجہ سے عزم میں فرق نہیں آتا اگر آدمی نے عزم پکا کیا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر اس کو یوں سمجھو کہ آپ نے کسی شخص سے وعدہ کیا کہ میں فلاں تاریخ کو تمہارے گھر آؤں گا، وعدہ کر لیا اور ارادہ بھی کر لیا، لیکن ساتھ ہی دل میں یہ بھی خیال ہے کہ پتہ نہیں اس تاریخ کو حالات کیسے ہوں، راستے ٹھیک ہوں یا نہ ہوں، اس جگہ پہنچنا ممکن ہو یا نہ ہو، یہ خطرہ بھی دل میں موجود ہے۔ اور اسی لیے کہا گیا کہ جب آئندہ کا کوئی ارادہ کرو تو یہ کہہ دو انشاءاللہ، کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں یہ آ جاؤں گا تمہارے ہاں۔ لیکن یہ جو خطرہ دل میں پیدا ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں حالات کیسے ہو جائیں، پتہ نہیں میں راستے بند ہو جائیں، کبھی میں اس کے گھر پہنچ سکوں یا نہ پہنچ سکوں، تو یہ خطرے کی وجہ سے عزم یا ارادے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح توبہ کے اندر جب آدمی توبہ کے لیے عزم کر رہا ہے کہ آئندہ میں یہ گناہ ہرگز نہیں کروں گا، تو اگر دل میں یہ وسوسہ ہے کہ پتہ نہیں میں اپنے اس عزم پر قائم رہ سکوں گا یا نہیں،
کبھی نہ کہیں پھسل نہ جاؤں، کہیں مجھ سے غلطی نہ ہو جائے، کہیں دوبارہ یہ گناہ مجھ سے سرزد نہ ہو جائے. تو اس خطرے کی وجہ سے عزم کے پکا ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لہذا توبہ ہو ہی جاتی ہے، اس خطرے کے باوجود ہو جاتی ہے، اس وسوسے کے باوجود ہو جاتی ہے. تو آدمی جب یہ عزم اپنی طرف سے کر لیا کہ آئندہ نہیں کروں گا، لیکن ساتھ میں خطرہ یہ بھی لگا ہوا ہے، ہو سکتا ہے شیطان کسی وقت بہکا دے، ہو سکتا ہے میں کہیں مجبور ہو جاؤں اور کر بیٹھوں. تو اس خطرے کی وجہ سے توبہ کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، توبہ پھر بھی ہو جاتی ہے. اب اس کے بعد آدمی کا کام یہ ہے کہ اللہ تعالی سے دعا کرے، یا اللہ میں نے توبہ تو کر لی، ارادہ بھی کر لیا کہ آئندہ اس گناہ کے قریب نہیں پھٹکوں گا، لیکن اے اللہ اس عزم پر، اس ارادے پر قائم رہنا میں اپنے بلبوتے پر اس پہ قائم نہیں رہ سکتا. آپ ہی مجھے اپنے فضل و کرم سے اس پر استقامت عطا فرما دیجئے، اور میں نے جو عزم کیا ہے اس عزم کے اوپر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دیجئے. تو توبہ کے ساتھ آدمی اگر یہ ایک طرف اپنا پورا ارادہ مکمل کر لے کہ گناہ نہیں کروں گا، اور دوسرے اللہ تعالی سے مانگ لے کہ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے مجھے اس سے بچا لیجئے آئندہ، اور آئندہ مجھے اپنے عزم پر ثابت رہنے کی توفیق عطا فرمائیے. یہ دعا بھی ساتھ کر لیں. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں مانگا کرتے تھے ان میں سے ایک دعا یہ تھی، اللہم انکا سألتنا من انفسنا ما لا نملکہ الا بک فاعطنا منہا ما یرضیک عنا. اے اللہ آپ نے ہم سے مطالبہ فرمایا ہے ایسے کاموں کا یا ایسی باتوں کا کہ جو ہم آپ کی توفیق کے بغیر نہیں کر سکتے، لہذا فآتنا منہا ما یرضیک عنا. تو ہمیں آپ اپنے فضل و کرم سے ان باتوں میں وہ چیز عطا فرما دیجئے کہ جو آپ کو راضی کرنے والی ہو. آتنا منہا ما یرضیک عنا. اور ایک اور دعا میں آپ نے فرمایا، اللہم ان قلوبنا ونواصینا وجوارحنا بیدک لم تملکنا منہا شیئا فاذا فعلت ذلک بنا فکن انت ولینا واہدنا الی سواء السبیل. کہ اللہ ہمارے دل بھی آپ کے قبضے میں ہیں، ہماری پیشانیاں بھی آپ کے قبضے میں ہیں، ہمارے سارے اعضاء و جوارح بھی آپ کے قبضے میں ہیں، اور ہم ان میں سے کسی چیز کے خود مالک نہیں ہیں. جب اذا فعلت ذلک بنا، جب آپ نے ہمیں اس طرح پیدا کیا ہے کہ ہمارا نہ دل ہمارے قبضے میں، نہ جوارح ہمارے قبضے میں، نہ ہمارے پیشانیاں ہمارے قبضے میں، تو پھر اللہ اب آپ ہی ان کے نگراں بن جائیے. فکن انت ولینا، آپ ہی ہمارے ولی بن جائیے، آپ ہی ہمارے نگراں بن جائیے. فکن انت ولینا واہدنا الی سواء السبیل، اور ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت بھی عطا فرما، ہدایت کا راستے پر پہنچا دیجیے. یہ کیوں سکھائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں؟ یہ دونوں دعائیں اس بات کی ہیں کہ آدمی جب عزم کر رہا ہے کہ میں فلاں اپنے تمام فرائض بجا لاؤں گا، سنت کے مطابق زندگی گزاروں گا، گناہوں سے بچوں گا، تو اس وقت وہ اپنے خالق سے یہ دعائیں مانگ لیا کرے کہ اللہ میں نے کر تو لیا، لیکن یہ میں خود اپنے بلبوتے پر اس عزم پر قائم نہیں رہ سکوں گا جب تک کہ آپ کی توفیق شامل حال نہ ہو. اور یہ دعا ایسے نہیں بتلا دی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ اس لیے بتا دی کہ جب بندہ اس طرح اپنے خالق سے رجوع کرے گا تو ممکن نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رد کر دے.
मुमकिन नहीं है। जो चीज सबसे ज्यादा खतरनाक है वो गफलत है, वो बेफिक्री है। लेकिन जब एक बंदे के दिल में इस्लाह का जज्बा पैदा हो गया, उसने अपने गुनाहों से तौबा कर ली, आइंदा के लिए अज़्म कर लिया कि मैं ये काम नहीं करूंगा, तो क्या होगा? और साथ में ये अल्लाह ताला से मांग लिया कि अल्लाह मैंने अज़्म तो कर लिया है, लेकिन इस पर आपके तौफीक के बगैर मैं खुद इस पर कायम रहने पर कादिर नहीं हूं, तो आप ही मुझे तौफीक भी बख्श दीजिए। फकुन अंत वलियना। तो ऐसे बंदे को अल्लाह ताला कभी महरूम नहीं फरमा सकते। जो बंदा तौबा की सारी शराइत भी पूरी कर रहा है, अज़्म भी पूरा कर रहा है, बेफिक्री में गफलत में मुब्तला नहीं है, उसको अपनी इस्लाह की फिक्र भी लगी हुई है, और वो मांग भी रहा है अल्लाह ताला से कि अल्लाह मुझे सीधे रास्ते की हिदायत दे दीजिए, तो मुमकिन नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला उसकी इस दरख्वास्त को रद्द करें। तो ये तौबा इतना मुश्किल नजर आता है, उतनी मुश्किल नहीं है। तौबा के अंदर ये 3 बातें होनी चाहिए, और उसके बाद फिर अल्लाह ताला से मांगना चाहिए, और फिर अपना आइंदा अपनी सी पूरी कोशिश करनी चाहिए, अपनी पूरी ताकत सर्व करनी चाहिए कि मैं दोबारा उस गुनाह के पास न जाऊं। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है, ये बड़ी नाजुक बात कह रहा हूं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आदमी ने तौबा की ये सारी शराइत पूरी कर ली, नादिम भी हुआ, शर्मसार भी हुआ, फौरन गुनाह को छोड़ भी दिया, आइंदा के लिए अज़्म भी कर लिया, और साथ ही अल्लाह ताला से मदद भी मांग ली कि अल्लाह मुझे तौफीक दीजिए कि मैं इस तौबा पर कायम रहूं और इससे इसको मैं तोड़ने की नौबत ना आए। बाज़ औक़ात इस वजह से अब इस मौके पर अगर कोई सही माना में इस्लाह की फिक्र रखने वाला है तो बाज़ औक़ात उसको मायूसी होती है, या अल्लाह मैं तो बार बार तौबा भी की है, बार बार मैंने अल्लाह ताला से रुजू भी किया है, उसके बावजूद मैं मुब्तला हो गया किसी गुनाह के अंदर। उससे बाज़ औक़ात इंसान के दिल में मायूसी पैदा होने लगती कि भाई ये तो मेरा तो फिर अब कहीं इस्लाह का कोई रास्ता नहीं, मैंने सब कुछ कर लिया, इस्तिग़फ़ार भी किया, तौबा भी की, तौबा के 3 मराहिल भी तय किए, अल्लाह ताला से मांगा भी, उसके बावजूद मुझसे ये गुनाह हो गया, तो मैं तो इतना बदबख्त हूं कि अब आगे मेरी इस्लाह का कोई रास्ता नहीं है। बार बार तौबा टूटने की वजह से इंसान मायूस होने लगता है। ये खतरनाक दाव है शैतान का। वो इंसान को ये सिखाता है कि देख तूने तौबा भी करके देख ली, अल्लाह ताला से माफी भी मांग ली, आइंदा के लिए इरादा भी कर लिया, लेकिन ये कुछ कारगर न हुआ और तू फिर फंस गया, फिर फंस गया, फिर फंस गया। तो अब तेरी इस्लाह का तो कोई रास्ता रहा नहीं, लिहाजा न तौबा की जरूरत, न इस्तिग़फ़ार की जरूरत, और न तुम्हें फिक्र करने की जरूरत। जब तेरी इस्लाह होनी ही नहीं है तो बस अब तू जैसा है जिस तरह चल रहा है चलता रहे। ये खतरनाक बात, मायूसी की बात, तो ये इंसान के दिल में पैदा कर देता है। ये बस खतरनाक दाव होता है शैतान का। खूब समझ लो कि अपनी तरफ से तो पक्का इरादा कर लिया, उसके बावजूद अगर दोबारा तौबा टूट गई, गुनाह का इर्तिकाब हो गया, तो उससे भी मायूस होने की जरूरत नहीं, दोबारा तौबा कर लो। तीसरी मर्तबा टूटा, तीसरी मर्तबा तौबा कर लो, चौथी मर्तबा टूटा, चौथी मर्तबा टूटा, तौबा कर लो। तौबा से किसी भी हाल में अपने आप को अलग न रखो, तौबा करते रहो, करते रहो, करते रहो। बार बार भी अगर टूटती है तो टूटा करे, लेकिन ये 3 काम जो है ये कभी न छोड़ो। देखो एक बारीक सी बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने
اپنے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ هو التواب الرحیم، ان اللہ هو التواب الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تواب باری تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے اور یہ باری تعالیٰ کی صفت ہے، بہت توبہ قبول کرنے والا۔ صرف توبہ قبول کرنے والا نہیں کہا بلکہ بہت توبہ قبول کرنے والا۔ اب بہت توبہ قبول کرنے کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک تو ایک بہت سارے انسانوں کی توبہ قبول کرتا ہے، ایک معنی تو یہ ہے تواب مبالغے کا صیغہ ہے جس کے معنی یہ کہ وہ بہت توبہ قبول کرتا ہے، تو اس کے ایک معنی تو یہ ہے کہ بہت انسانوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں اربوں پرموں انسان پیدا ہوئے ہیں، وہ جو بھی کوئی گناہ کرے گا اور توبہ کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کی بھی توبہ قبول کر لیں گے، چاہے کافر ہو بت پرست ہو کچھ ہو، جب توبہ کر لے گا تو توبہ اللہ تعالیٰ سب کی قبول کر لیں گے۔ تو بہت توبہ قبول کرنے کا معنی یہ کہ بہت سارے انسانوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ دوسرے معنی یہ ہے کہ بار بار توبہ قبول کرتا ہے۔ تواب بہت توبہ قبول کرنے والا، اس کے معنی یہ بھی ہے کہ بار بار توبہ قبول کرتا ہے۔ ایک توبہ کی ٹوٹ گئی پھر دوبارہ شرمندہ ہو کے آ گیا دوبارہ قبول کر لیں گے، تیسری بار ٹوٹ گئی پھر توبہ قبول کر لیں گے، پھر چوتھی بار ٹوٹ گئی تو پھر توبہ قبول کر لیں گے۔ تو تواب کا جو لفظ ہے وہ خود اس بات پر اشارہ کر رہا ہے کہ تمہیں مایوس ہونے کا کوئی راستہ نہیں ہے، مایوس ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ جتنی مرتبہ گناہ ہوا اتنی مرتبہ توبہ کرتے جاؤ تو اللہ تعالیٰ پھر بھی قبول کرے گا۔ تواب ہے وہ تائب نہیں ہے، تواب ہے، وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ لہذا جتنی مرتبہ بھی ہو تو توبہ سے اپنے آپ کو مستغنی نہ سمجھو، یہ نہ سمجھو بیکار ہو گئی توبہ۔ وہ ہمارے بزرگوں نے یہ قطع کہا ہے شعر میں فارسی میں کہ بازا بازا ہرون کی ہستی بازا گر کافرو گبرو بت پرستی بازا این درگہ ماں درگہ نومیدی نیس صد بار اگر توبہ شکستی بازا، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ آؤ آ جاؤ میرے پاس آ جاؤ، لوٹ کر آ جاؤ، لوٹ کر آ جاؤ، جو کچھ بھی ہو تم جیسے بھی ہو میرے پاس لوٹ کر آ جاؤ۔ اگر کافر ہو تب بھی آ جاؤ لوٹ کر، اگر بت پرست ہو تو لوٹ کر آ جاؤ، جس حالت میں ہو آ جاؤ۔ میری درگاہ نا امیدی کی درگاہ نہیں ہے، میری درگاہ نومیدی کی درگاہ نہیں، درگاہ ماں درگاہ نومیدی نہیں۔ صد بار اگر توبہ شکستی بازا، اگر 100 مرتبہ بھی تم نے توبہ توڑی پھر بھی آ جاؤ میرے پاس، پھر بھی آ جاؤ گے پھر معاف کر دوں گا۔ اور اس کو یہ بات جو انہوں نے کہی ہے یہ خود قرآن کریم کی ایک بات کی ترجمانی کی ہے۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوا کرو، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا تمہارے۔ جس کے معنی یہ ہے کہ کسی بھی مرحلے پر یہ نہ سمجھو کہ اب میری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ نا امیدی کی بارگاہ نہیں ہے، اس کی طرف لوٹ لوٹ کر آتے جاؤ۔ اور یہ تجربہ ہے کہ جو شخص مایوس نہ ہو، بار بار غلطی ہونے پر ہر بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سے رجوع کر لے اور توبہ دوبارہ بار بار کرتا رہے تو ایک دن انشاءاللہ اس کو نجات مل جائے گی، اس گناہ سے نجات مل ہی جائے گی۔ جتنا زیادہ باری تعالیٰ کی طرف توبہ کے ذریعے متوجہ ہوگا اتنا ہی اس گناہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نہ کسی وقت اس کو نجات دے دیں گے۔ یہ تجربے کی بات ہے، یہ بزرگوں کا تجربہ ہے۔ لہذا
جو شخص کے کسی گناہ میں مبتلا ہے اور چھوڑنا اس کو مشکل ہو رہا ہے تو وہ گھبرائے نہیں، مایوس نہ ہو، بلکہ وہ یہ کرے کہ توبہ کا دامن نہ چھوڑے، استغفار کا دامن نہ چھوڑے۔ اور ایک حدیث میں، ایک قرآن کریم کی آیت میں بڑے پیار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، صحیح معنی میں جو مومن ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے باری تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز میں فرمایا کہ بالذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، کہ ان نیک بندے ایسے ہیں کہ اگر ان سے کوئی بے حیائی کا کام سرزد ہو گیا، اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، یا انہوں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا، جان پر ظلم کرنے سے مراد ہے کوئی گناہ کا ارتکاب کر لیا، کیونکہ جو گناہ کرتا ہے بندہ تو اپنی جان پر ظلم کر رہا ہوتا ہے، یا وہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیا تو کیا ہوگا کہ بے حیائی کا کام کیا یا جانوں پر ظلم کیا، اس وقت یاد کر لیا اللہ کو، ذکر اللہ، اس وقت گناہ کے کام کرنے کے وقت یا بعد اس سے ان کو اللہ کو یاد کر لیا اور اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں سے مغفرت مانگ لی، معافی مانگ لی۔ اور بیچ میں قرآن کریم فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا ہے بھی کون جو مغفرت کرے، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جو کچھ کیا تھا، گناہ کا کام کیا تھا، اس پر اصرار نہ کریں۔ اصرار کے معنی یہ کہ بس نہیں میں تو کرتا ہی رہوں گا چاہے کچھ ہو جائے، یہ اصرار، یا یہ کہ جو کر رہا ہوں اس کو گناہ سمجھتا ہی نہیں، اس کے اوپر کوئی ندامت کا احساس ہی دل میں پیدا نہیں ہوتا، تو یہ اگر اصرار نہ ہو تو کہتے ہیں باری تعالیٰ کہ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، تو اللہ تعالیٰ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، تو یہ اچھے نیک لوگوں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر کوئی بے حیائی کا کام سرزد ہو جائے، کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ فوراً اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور کتنے پیار سے باری تعالیٰ فرماتے ہیں مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بنو اور ایمان لاؤ، ایمان کے تقاضوں پہ عمل کرو، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی مزہ آتا ہے تمہیں عذاب دینے میں؟ ارے تو اس سے رجوع کرنے کے سوا کوئی اور راستہ بندے کے پاس نہیں ہے۔ جتنے بھی گناہ ہو جائیں تو ہر گناہ کے بعد توبہ کا دروازہ اس نے کھول رکھا ہے، توبہ کرو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، ہاں اپنے اختیار سے نہ کرو، اپنے اختیار سے کوشش کرو کہ اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤ اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے بھی رہو۔ سب سے بڑی مصیبت جو انسان کے ساتھ ہوتی ہے وہ ہے بے فکری اور غفلت، کہ بس جو کر رہا ہوں کوئی فکر نہیں ہے، کوئی اندیشہ نہیں، بے فکری کے ساتھ اور غفلت کے ساتھ آدمی کرتا جائے تو وہ تو ہے بڑی خطرناک بات۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ لیکن جتنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رجوع کرنے کا انسان عمل کرتا رہے گا، رجوع کرنے پر، تو پھر اس کو مایوسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت انشاءاللہ اتنی وسیع ہے کہ کسی انسان کو محروم نہیں فرمائیں گے۔ اس شخص کو جو فکر رکھتا ہو، جو اللہ اپنی اصلاح کی فکر رکھتا ہو اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونے کی فکر رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔
یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنی اصلاح کی فکر پیدا فرما. یا اللہ اس کے لیے ہمارے لیے راستے آسان فرما دیجیے اور اپنے ہر تمام گناہوں سے اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائیے اور اپنے فضل و کرم سے ہمیں جب بھی کبھی کوئی ہم سے گناہ ہو تو فوراً توبہ کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ ہماری تمام حاجتیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دیجیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد.